السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو زمر کی ہماری 36 آج مکمل ہو چکے ہیں. 37 ہم نے اسٹارٹ کرنی ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ومن اور جس یہد اللہ اللہ ہدایت دے فما تو نہیں لہو اس کے لیے من کوئی مضلن گمراہ کرنے والا علیسا کیا نہیں اللہ واللہ بعزیز غالب ذی انتقام بدلہ لینے والا. اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں. کہ اللہ سب پر غالب اور انتقام لینے والا نہیں. ولا ان اور اگر سألتا ہوں تم پوچھو ان سے من کون کس نے خلق پیدا کیا السماوات یا آسمانوں کو والارض اور زمین لیقولن تو وہ ضرور کہیں گے اللہ واللہ. قل فرما دیں فرائیتم کیا بس دیکھا تم نے ما تدعون جس کو تم پکارتے ہو من سے دون اللہ اللہ کے سوا ان اگر ارادانی چاہے میرے لیے اللہ واللہ بضر کوئی ضرر حل کیا ہن وہ سب کاشفات دور کرنے والے ہیں ضرری ہی اس کا ضرر او یا ارادانی وہ چاہے میرے لیے برحمت کوئی رحمت حل کیا ہن وہ سب ممسکات روکنے والے ہیں رحمت ہی اس کی رحمت. قل فرما دیں حسبی اللہ کافی ہے میرے لیے اللہ علیہ اس پر یتوکل بھروسہ کرتے ہیں المتوکلون بھروسہ کرنے والے. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے. آپ انہیں کہیں بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی تکلیف کو دور ہٹا سکتے ہیں یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں. آپ ان سے کہیے مجھے اللہ ہی کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی یہ بات تو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زمین و آسمان یعنی اس کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور خالق اپنی پیدا کی ہوئی یا بنائی ہوئی چیز میں ہر طرح کے تصرف کا اختیار بھی رکھتا ہے اور اسی طرح تصرف کا اختیار خالق کے علاوہ دوسری کسی ہستی کو نہیں بالخصوص جبکہ وہ خود بھی اللہ کی مخلوق اور اس کے زیر تصرف ہے. اب ایک طرف تو اللہ تعالیٰ جو اپنی مخلوق میں تصرف کے وسیع اختیارات رکھتا ہے اور دوسری طرف جو بھی معبود ہوگا بہرحال وہ اللہ کی مخلوق ہی ہوگا اور اللہ کے مقابلے میں اس کا کچھ اختیار بھی نہیں چل سکتا. اب بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کس پہ بھروسہ کرنا چاہیے کس کو اپنی مدد کے لیے کافی سمجھنا چاہیے. وہ ان معبودوں کو تو یہ حال ہے جب وہ سب مل کر بھی میری اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتی جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے اور اگر اللہ مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہے تو یہ سب مل کر بھی اسے روک نہیں سکتے کیونکہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی اختیارات نہیں. پھر جو چیزیں میرے نفع و نقصان سے متعلق مجبور محض ہیں ان پر تو بھروسہ کرنا تو سخت نادانی کی بات ہوگی. واضح رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی کئی رسولوں کو مشرکوں کی طرف سے اس قسم کی دھمکیاں دی جاتی رہیں کہ اگر تم ہمارے معبودوں کی گستاخی سے باز نہ آئے تو وہ تمہیں مخبوط الحواس بنا دیں گے اور تمہیں تباہ کر کے رکھ دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے ہیں. مشرکوں کی دھمکی کا جواب ان معبودوں سے کہو کہ میرا جو کچھ بگاڑنا چاہتے ہیں بگاڑ لیں اور فوری طور پر سب مل کے میرے خلاف کارروائی کر کے دیکھیں اور مجھے مہلت بھی نہ دیں تاکہ مجھے علم ہو جائے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں اور تمہیں بھی. کل فرما دے یا قومی اے میری قوم اعملوا تم کام کیے جاؤ اعلیٰ پر مکاناتکم اپنی جگہ انی بے شک میں عامل کام کرتا ہوں فسوف ان قریب تعلمون تم جان لو گے. اب ان سے کہیے اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کرتے جاؤ میں اپنی جگہ کر رہا ہوں پھر تمہیں جلدی ہی معلوم ہو جائے گا. تمہارے کام یہ ہے کہ اللہ کی آیت کا مذاق اڑاؤ ایمانداروں کو اذیت پہنچاؤ اسلام کی راہ کو روکنے کے لیے سازشیں اور منصوبے تیار کرو
اور اپنے آبائی دین کو شرک رسوم پر ڈٹے رہو۔ سو یہ کام تم کرتے جاؤ، اور اس کے مقابلے میں اور میرے پیروکار تمہاری طرف سے ہر طرح کے دکھ سہ کر بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔ من کون یاتی ہی آتا ہے اس پر عذاب یخزی ہی رسوا کر دے اس کو، وہ یحل اور اتر آتا ہے علیہ اس پر عذاب مقیم دائمی عذاب۔ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور اس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے؟ رسوا کرنے والے عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہے، گویا تھوڑی ہی مدت بعد تم اس رسوائی کے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے، اور دائمی عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے جس کا علم تمہیں مرنے کے ساتھ ہی ہو جائے گا۔ انا انزلنا بے شک ہم نے نازل کی علیک آپ پر الکتاب کتاب للناس لوگوں کے لیے بالحق کی حق کے ساتھ، فمانی پس جس سے اہتدی ہدایت پائی فلنفسہ ہی تو اپنی ذات کے لیے، ومن اور جو ضل گمراہ ہوا فانما تو اس کے سوا نہیں یضل وہ گمراہ ہوتا علیہ اپنے لیے، وما اور نہیں انتا آپ علیہم ان پر بھی وکیل نگہبان۔ بلا شبہ ہم نے یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور پھر جو سیدھی راہ پر آ گیا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو بھٹک گیا تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ یعنی ہمارا کام یہ تھا کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے ایسی کتاب نازل کریں جو ٹھوس حقائق پر مبنی ہو، تاکہ لوگوں پر تمام حجت ہو جائے۔ سو ایسی کتاب ہم نے آپ پر نازل کر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اور وہ پیغام آپ نے پہنچا دیا۔ لوگوں کو زبردستی حقائق کا قائل بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آگے ہر شخص خود اپنا نفع نقصان سوچ لے، اگر نصیحت قبول کر لے گا تو اس میں اس کا اپنا ہی بھلا ہے، اور اگر اکڑ جائے گا تو مخالفت پر اتر آئے گا تو اس کی سزا خود بھگتے گا۔ اللہ یتوفیٰ قبض کرتا ہے انفس جان روح، ہی نہ وقت موت ہے اس کی موت، واللاتی اور جو لم تمت نہ مرے فی میں منامہا اپنی نیند، فیمسکو تو روک لیتا ہے اللاتی وہ جس قضا فیصلہ کیا اس نے علیہا اس پر الموت موت، ویرسلو وہ چھوڑ دیتا ہے الاخری دوسروں کو، الی تک اجل ایک وقت مسمى مقررہ۔ ان بے شک فی ذالک اس میں آیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روح قبض کر لیتا ہے، اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا اس کی روح کو تو روک لیتا ہے، اور دوسری روح ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس آیت سے درج ذیل امور کا پتہ چلتا ہے، الفاظ دیگر اس میں مدرج ذیل نشانیاں موجود ہیں۔ روح حیوانی اور روح نفسانی۔ روح کے دو قسمیں ہیں، ایک روح حیوانی جس کا تعلق دوران خون سے ہوتا ہے اور یہ نیند کی حالت میں بھی جسم کے اندر موجود ہوتی ہے۔ دوسری روح نفسانی یا نفس ناطقہ ہے جو نیند یا خواب کی حالت میں بدن کو چھوڑ کر سیر کرتی پھرتی ہے، اور ہر طرح کے واقعات سے خواب میں ہی دوچار ہو جاتی ہے۔ اس روح کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتے ہیں۔ دوام روح نفسانی کو ہے، وہ اسی روح کا دوام ہے۔ جب یہ روح بدن کو چھوڑ دیتی ہے تو انسان کے حواس خمسہ میں نمایاں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیند کے دوران انسان کی قوت باصرہ، لامسہ اور ذائقہ کی کارکردگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قوت سامعہ بھی مان پڑ جاتی ہے۔ ہاں اگر غلغباڑہ یا کوئی دوسرا آدمی سوئے ہوئے کو بلند آواز سے پکار کر جگا دے تو روح نفسانی دوبارہ اپنے جسم میں لوٹ آتی ہے۔ اس روح کو اپنے جسم سے عشق کے حد تک محبت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جسم اس روح کی آرزو کی تکمیل کا ذریعہ بنتا ہے۔ عذاب قبر کی ماہیت۔ ان دونوں قسم کی روحوں کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے اور قریبی تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک ہی اکائی کے دو جز ہوتی ہیں۔ روح نفسانی اگر خواب میں کسی بات پر یا کسی چیز پر سے لطف اندوز ہو جائے تو انسان جاگنے پر حشار بشاش نظر آتا ہے، اور اگر روح نفسانی کو خواب میں کوئی ناگوار حادثہ پیش آئے تو بعض دفعہ انسان سوتے میں ہی چیخنے لگتا ہے اور جاگتا ہے، جو سخت اندوہناک ہوتا ہے۔ اور کہیں مار پیٹے تو حیرت کی بات ہے کہ اس مار پٹائی کے اثرات و نشانات بعض دفعہ انسان کے جسم پر نمودار بھی ہو جاتے ہیں، جنہیں جاگنے کے بعد انسان خود بھی مشاہدہ کرتا ہے۔
اس حقیقت سے عذاب قبر یا عالم برزخ کے عذاب کی ماہیت کو کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے۔ روح حیوانی موت کے ساتھ ہی فنا ہو جاتی ہے۔ روح حیوانی کا تعلق محض بدن سے ہے۔ بدن نہ ہو تو اس روح کا کوئی وجود نہیں، جبکہ یہ روح تو بدن کو بسیدہ ہونے یا فنا ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتی، بلکہ موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ختم ہونے سے بدن نہیں کہلاتا، بلکہ جسم میت لاش اور ناش کہلاتا ہے۔ ان دونوں قسم کی روحوں میں سے کسی بھی ایک قسم کی روح کا خاتمے سے دوسری قسم کی روح کا از خود جسم سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک شخص سوتے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہے اور کسی دوسرے شخص نے اسے سوتے میں قتل کر دیا ہے، تو اب روح نفسانی خواہ کہیں بھی سیر کرتی جاتی ہو دوبارہ اس جسم میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے وہی قبض کر لیں گے۔ اس کے بعد صورت یہ ہے کہ اگر اللہ کسی انسان کی روح نفسانی کو خواب میں قبض کر لے تو بستر پر سونے والا آدمی بغیر کسی حادثے یا بیماری کے مر جائے گا۔ نیند آدھی موت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ موت کی حالت میں بھی روح نفسانی کو قبض کرتا ہے اور نیند کی حالت میں بھی۔ یہی وہ روح ہے جسے انا یا ایگو کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے نیند بھی بہت حد تک موت کی مشابہ ہوتی ہے۔ اس لیے سوتے وقت ہمیں یہ جو دعا سکھائی گئی ہے، اللہم بسمک اموت واحیا، یعنی اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے ہی زندہ ہو جاؤں گا، اور بیدار ہوتے وقت یہ دعا سکھائی گئی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سب طرح کی تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا اور اسی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ نیند سے اٹھنے اور دوبارہ اٹھنے میں مستد وہ اللہ جو ہمیں روز سلا کر موت کا نمونہ دکھاتا اور پھر اس کے بعد زندہ کرتا ہے، وہ اس بات پر بھی پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ حقیقی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ بے شک اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا شفعاء، شفاعت کرنے والے، قل فرما دے، اولو، یا اگر، کانوا لا یملکون، وہ اختیار نہ رکھتے ہوں، شیئن کچھ، ولا یعقلون، اور نہ سمجھ رکھتے ہوں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور سفارشیں بنا رکھے ہیں؟ تو آپ ان سے کہیے کہ وہ کسی چیز کا اختیار ہی نہ رکھتے ہوں، نہ عقل رکھتے ہوں، تو سفارش کیسے کریں گے؟ مشرکین مکہ بتوں کی پرستش کے لیے یہ دلیل دیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں، انہی کی سفارش سے کام بنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے شفیع ہونے سے یہ قابل لازم آتا ہے کہ معبود بنا لیے جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے بتوں کو نہ عقل ہے، نہ سمجھ ہے، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، کسی بھی کام کا اختیار نہیں رکھتے، تو پھر تمہاری سفارش کیسے کریں گے؟ قل اللہ، فرما دے، اللہ کے لیے ہے شفاعت جمیع، تمام، لاہو، اسی کے لیے ملک و بادشاہت، السماوات، آسمانوں، والارض، و زمین، ثم، پھر الیہ، اس کی طرف ترجعون، تم لوٹے جاؤ گے۔ آپ ان سے کہیے کہ سفارش پوری کی پوری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمینوں میں اس کی حکومت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 44 ہم نے مکمل کی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔